26واں پارہ ہے سورۃ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلام کے دشمن مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کفار، یہود و نصارہ، مشرکین۔ اللہ جل شانہ ان کے حوالے سے بھی بیان فرماتے ہیں اور سورت کے اختتام پہ مسلمانوں کو کچھ ہدایات دیتے ہیں۔ پہلی بات، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کفر کا شیوہ اپنا چکے، اللہ کی وحدانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، بعث بعد الموت یعنی آخرت سے انکار کر چکے، قرآن کا اللہ کے کلام ہونے سے انکار کر چکے۔ وصدوا عن سبیل اللہ، خود بھی انکار کر چکے اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکے رکھا، کبھی قوت اور طاقت کے ساتھ زبردستی جبرن روکے رکھا، مار پیٹ کے، گھسیٹ کے، اور کبھی لالچ دے کر، کبھی شکوک و شبہات ڈال کر لوگوں کو دینی حق سے روکے رکھا، اللہ کے دین کے راستے سے روکے رکھا۔ ثم ماتوا، پھر ان لوگوں کو موت آئی، مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ یہ کفر پہ چل رہے تھے۔ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ پاک ہرگز ان کو نہیں بخشیں گے۔ کیوں؟ کہ بخشش کے لیے جو تخم اور بیج ہے وہ تو ایمان ہے، ایمان ہے نہیں ان کے پاس، کفر پہ مر گئے تو جو دنیا سے کفر پہ چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہے کہ تم کافر کے ساز و سامان کو دیکھ کر، ان کی افرادی قوت کو دیکھ کر، ان کی چال بازی دیکھ کر، کبھی کافروں کے ظاہری اسباب کی دنیا میں ان سے مرعوب مت ہونا، ان سے دبنا نہیں، اور دبنے کی وجہ سے پست ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، ہمت اور حوصلہ نہیں ہارنا ہے۔ مسلمان ظاہر کے اسباب کی دنیا میں اگرچہ کمزور ہوتا ہے، ان کے پاس اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی، اعلیٰ درجے کا اسلحہ، اسباب ہوا کرتے، لشکریں ہوتے، لیکن مسلمان اللہ جل شانہ کی قوت اور طاقت کو ساتھ لے کر میدان میں اترتا ہے، اور اللہ کی قوت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسے اللہ فرما دے فلا تہینوا، تم ہمت مت ہارو، سست نہ پڑو، پس ہمتی کا مظاہرہ نہ کرو۔ وتدعو الی السلم، ان کے ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر، ان کے اسلحے کو دیکھ کر، ان کے فوج اور لشکروں کو دیکھ کر، ان کے ٹیکنالوجی کو دیکھ کر ان سے مرعوب ہو کر تم ان کو صلح کی دعوت دو، کبھی میدان میں ایسا نہیں کرنا۔ ہاں، اگر دشمن مرعوب ہو گیا تمہاری قوت اور طاقت سے، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس نے صلح کا پیغام بھیج دیا، پھر ان کے ساتھ صلح پہ آمادہ ہو جاؤ۔ لیکن مسلمان کافر سے مرعوب ہو کے، ان کے ٹیکنالوجی اور ان کے اسلحے اور ان کے فوجوں سے مرعوب ہو کر دب کے صلح کا پیغام مت بھیجے۔ تمہارا کام ہے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو دنیا کے اندر نافذ کر لینا، اللہ کے بھیجے گئے نظام حیات کو دنیا والوں کے سامنے پیش کر لینا، اور اس کے لیے اپنی ساری صلاحیت قربان کر لینا، جان اور مال کے نذرانے پیش کر لینا، لیکن پیچھے نہیں ہٹنا اور بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ فرماتے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، جب تم میدان میں اللہ کے دین کے واسطے اللہ کو ساتھ لے کر اترو گے تو تم ہی سر بلند رہو گے، بلندیاں تمہاری ہوگی، تم ہی غالب رہو گے۔ واللہ معکم، دنیا والے اپنی قوت اور طاقت اور فوج اور لشکر اور ٹیکنالوجی اور اسلحوں پر اعتماد کر کے، توکل کر کے نکلتے ہیں میدان میں، تم اللہ پر اعتماد کر کے اللہ کو ساتھ لے کر میدان میں اترتے ہو۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور تم جتنے بھی نیک اعمال کرو گے، تمہارے نیک اعمال کے اجر کو اللہ کبھی نہیں کم کریں گے۔
اس لیے مسلمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کبھی میدان سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، اور میدان میں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، اور خود اپنی طرف سے صلح کا پیغام نہیں بیچنا۔ جب میدان سج گیا پھر اب اللہ کے نام پہ اپنے آپ کو قربان کرنے والے بن جاؤ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے اور تم ہی غالب رہو گے۔ اور بعض اوقات بندہ دنیا کے ساز و سامان کو دیکھ لیتا ہے، دنیا کی زندگی کو دیکھ لیتا ہے، او جی میرے بچے پیچھے رہ جائیں گے، اکیلے ہوں گے، یتیم ہو جائیں گے، میں مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا۔ اچھا یہ کہ خواہ کیوں جنگ کرے، کیوں خواہ خون بہالے، صلح کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ ڈیل کر لیتے ہیں۔ نہیں، تم دنیاوی زندگی کو دیکھ کر دب جاتے ہو، مرعوب ہو جاتے ہو۔ یاد رکھو دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ یقیناً دنیاوی زندگی تو کھیل تماشا ہے، بس چند منٹ کے لیے میدان سج جاتا ہے اور کھلاڑی کھیلنے لگ جاتے ہیں، چند لمحوں کا کھیل ہوتا ہے، جب کھیل تماشا ختم ہو جاتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر اتنے تماشائی آئے تھے اور یہاں پر لوگ کھیل رہے تھے۔ دنیاوی زندگی میں آ کر چند لمحوں کی زندگی ہے، تم دنیا کا بن کے دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ کی زندگی گزارو گے، مرو گے، وہ بھی تمہاری زندگی گزرنے والی ہے۔ اور اللہ کا پابند بن کر اللہ کے دین پر خود عمل کرتے ہوئے دنیا والوں کو اللہ کے دین پر لانے کے لیے اپنی ساری صلاحیت لگانے کے لیے اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے محنت کرو گے تو تب بھی مرو گے اور تب بھی دنیا سے جاؤ گے۔ تو سوچو تو صحیح، اگر دنیا کا بن کر دنیا سے نکل گئے تو ذلیل ہو کر چلے جاؤ گے، اور اللہ کا بن کر دنیا سے چلے جاؤ گے تو معزز بن کر چلے جاؤ گے۔ اسے دنیاوی ساز و سامان اور دنیاوی زندگی پر کبھی دھوکہ نہ کھانا۔ اللہ نے قرآن میں انسانیت کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکنا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، اس لیے دنیاوی زندگی، اس کے ساز و سامان، اس کے اسباب اور اس کے دنیا کے لذتیں تمہیں کبھی دھوکے میں نہ ڈالے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، دھوکہ باز، دغاباز، نفس و شیطان، ابھی نہیں پھر بعد میں، اب چھوڑے فی الحال بعد میں دیکھیں، نہیں، بس موقع آیا میدان میں نکل پڑے، اب میدان سے نہ بھاگو نہ میدان میں سستی کا مظاہرہ کرو۔ دنیاوی لذتوں کو دیکھ کر، دنیاوی زندگی کو دیکھ کر صلح کا پیغام خود اپنی طرف سے نہ بھیجا کر۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو وان تؤمنوا وتتقوا، اور یاد رکھو اگر تم ایمان لاؤ گے، کیا مطلب؟ مومن تو ایمان لایا ہوا ہے، اگر تم ایمان کے تقاضے کو پورا کرو گے، مومن کو اللہ کا امر آیا کہ اب میدان میں نکلو اور کافر اور دشمن کے ساتھ لڑو، اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اب نکل کے میدان میں کفار کا مقابلہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے اور اللہ جل شان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، میدان میں لڑتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، چیز ہے کہ گھر کی زندگی، بازار کی زندگی تو بطری کی اولا اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانا ہے۔ یؤتکم اجورکم، اللہ تمہیں تمہارا اجر نصیب کرے گا، دے دے گا۔ ولا یسألکم اموالکم، اللہ تم سے تمہارے مال کا مطالبہ نہیں کرے گا، زیادہ مال کا ہاں ضرورت کے درجے میں اللہ تم سے مطالبہ کرتے ہے، تمہارے مال میں حق ہے، غریب کا بھی حق ہے، فقیر مسکین کا بھی حق ہے، بیوہ اور یتیموں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اللہ کے دین کا بھی تمہارے مال میں تم پر حق ہے۔ آپ کا مال صرف آپ کے اپنے پیٹ کو پورا کرنے کے لیے، بھرنے کے لیے صرف نہیں، اس لیے سالانہ اعتبار سے اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کر لیا کریں۔ آپ صاحب نصاب ہیں تو سال میں ایک مرتبہ آپ فطرانہ ادا کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے پڑوس میں غریب فقیر مسکین، آپ کے خاندان میں فقیر غریب مسکین ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر لیا کریں۔ لیکن اللہ تم سے بس ضرورت کے مطابق مطالبہ کرے گا، ضرورت سے زائد کا مطالبہ اللہ آپ سے نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں کہ سارے کا سارا مال اللہ کے لیے خرچ کرو، نہیں، کبھی اللہ کے دین کے لیے ضرورت ہے
میدان جہاد میں لوگ جا رہے ہیں، ان کے لیے اسلحے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ تعاون کر لینا، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ان کے لیے کھانے کا، ان کے لیے ٹینٹ کی ضرورت ہے، ٹینٹ کا انتظام کرنا، ان کے لیے ٹینک کا انتظام کر لینا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں مسلمان کی ضروریات ہیں. تو کچھ دینی ضروریات ہیں تو تمہارے مال میں حق ہے. ولا یسألکم، تو اللہ تم سے تمہارے سارے مال کا مطالبہ نہیں کرے گا. ان یسألکموها فیحفظ، اگر تم سے اللہ مال کا مطالبہ کر لے اور پھر اللہ حد درجے مطالبہ کر لے کہ سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دو، تبخلو، تو تم پھر بخل کا مظاہرہ کرو گے، کنجوسی کا مظاہرہ کرو گے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، تمہارے دلوں کے کھوٹ کو اللہ پاک ظاہر کر دیں گے، یا تمہارے اندر کی کمزوری کو اللہ باہر دکھا دیں گے، تم ذلیل ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ تم سے ایسا مطالبہ نہیں کرتا. بس ضرورت کے درجے میں تم کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، جو تم سے زائد ہے تو وہ زائد مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، بس جو تمہارے ضرورت سے زیادہ مال ہے. لیکن ہم تو آج ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہم تیار ہی نہیں اس بات کے لیے. ہم کل کی فکر میں، پرسوں کی فکر میں، سال کی فکر میں، 2 سال، 3 سال، 4 سال کی فکر میں، اور اس کے لیے سمیٹ رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شان فرماتے ہیں یبن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد تم خرچ کرتے رہا کرو، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا. اس لیے قرآن سے کامل ہدایت حاصل کرنے والوں کی جو صفات قرآن نے بیان میں سے ایک وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو جو کچھ دے کر رکھا اس میں سے وہ خرچ کرتے. ایک خرچ وہ ہے جو فرض اور واجب ہے، جیسے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ یعنی فطرانہ وغیرہ، اور کچھ صدقات نافلہ ہیں جو ضرورت کے وقت میں خرچ کرنے. مسجد کی آبادی ہو رہی ہے، دینی مدارس کے طلبہ مدرسوں کے اندر بغیر کسی حکومتی تعاون کے پڑھ رہے ہیں اور سارا اپنا نظام سنبھال رہے ہیں. کبھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں. آج جیسے ہمیں آواز لگائی گئی بھی فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر مسلمانوں کی جو ضرورت ہے، آپ تعاون کر لیں. تو صحابہ کا مزاج تو یہ تھا، وہ کماتے بھی تھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. اور آج الحمدللہ میرا گھر ہر ایک چیز سے جی بھرا ہوا ہے، میرے پاس چیزوں کی چیزیں جمع ہو رہی ہے. میں نے کبھی سوچا ہے کہ میرے محلے میں کوئی غریب بھی رہتا ہے، اس کے گھر کا کیا حال ہے؟ میرے خاندان میں کبھی میں نے سوچا ہوا ہے میرے ماموں، میرے چاچو، میری خالہ اور میری پھوپھی اور میرے قریب کے رشتہ دار ہیں، ان کے گھروں کا کیا صورتحال ہے؟ بیمار بھی بستر پر پڑا ہوا ہے، اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں، اور میرے کھانوں کے کھانے ڈھیر لگے ہوئے، کچن خالی نہیں ہو رہا ہے میرا. کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے، جوتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور بچوں کے کھلونوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اور میری بچی کی شادی اور میرے بچے کے شادی پہ لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. میں نے کبھی سوچا کہ میرے محلے میں، میرے خاندان میں کوئی غریب ہے، اس کی بچی بھی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، کسی کا بچہ ہے اس کی بھی ضرورت ہے. میں اپنے بچی کی شادی پہ 50 لاکھ لگا سکتا ہوں تو کسی غریب بچی کی شادی پہ 2 لاکھ نہیں لگا سکتا. اس لیے اللہ جل شانہ اگر مطالبہ کرے تم سے اور اس درجے مطالبہ کرے کہ خوب خرچ کر لو، تو پھر تم بخل کا مظاہرہ کرو گے، اور پھر تمہارے اندر کے کوٹ کو اللہ پاک ضائع کر تم ذلیل ہو جائے. ہاں انتم ہؤلاء تدعون، ہاں اتنی بات ضرور سن لو کہ تم سے مطالبہ کیا جاتا ہے، تمہیں دعوت دی جاتی ہے لتنفقوا فی سبیل اللہ، تاکہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر لو. انفاق کا حکم اللہ نے دیا ہوا ہے. قل العفو، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کر لیں. ادنا درجہ یہ ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر لو. بس جو کپڑا تم استعمال کر چکے اب تم استعمال نہیں کرتے ہو، آگے غریب کو دے، اتنا تو کرو کم از کم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بندہ اپنا کپڑا استعمال کر چکا اور وہ کسی غریب کو دے چکا، اور یہ کپڑا خرچ کرنے والا، دینے والا مر بھی جاتا ہے اور یہ قبر میں پڑا رہتا ہے، لیکن استعمال کرنے والا اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو پھر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ اس کے بدلے اس کے جنت کے جوڑے کا انتظام کرتے ہیں. لیکن ہم تو اس کے تیار نہیں ہوتے ہیں.
بہرحال اللہ جل شانہ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ مسلمان کو کتنا ملتا ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک دانہ بیج اس کا بو لیتے، اس کا ایک پودا نکل جس میں 7 خوشے ہوتے، 7 بالیاں، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے، تو 7 ضرب 100 700 بن گیا۔ تم 1 روپیہ خرچ کرتے ہو اللہ کے بندوں میں سے غریب فقیر مسکین پر، ضرورت مند پر، بیوہ اور یتیموں پر، اللہ تمہیں 1 کے بدلے 700 عطا فرماتے دنیا کے اندر، اور کبھی 7 لاکھ تک بات پہنچ جاتی ہے، اور کبھی اللہ بغیر حساب کے عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں تو اللہ جتنا عطا فرمایا، اور آخرت میں تو اللہ بغیر اجر حساب کے عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ جل شان نے جن کو دنیا کے اندر موقع دیا ہوا ہے، توفیق دی ہوئی ہے، کوشش کرے اپنا مال خرچ کرے۔ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ، تم میں سے بعض وہ ہے، اللہ تو فرماتے کہ تم خرچ کرو، لیکن تم میں سے بعض لوگ بخل کا مظاہرہ کرتے، وہ جو بخل کا مظاہرہ کرتے اللہ فرماتے ہیں وہ کسی کا نقصان نہیں کرتے، وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ فَإِنَّمَا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، وہ اپنی ذات کے ساتھ بخل کرتا ہے کہ بہت بڑے اجر سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے۔ اللہ کے ہاں جو اجر ہے اس اجر سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے۔ واللہ الغنی، اور یاد رکھو تمہارے مال کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اس کے خزانے تو بھرے پڑے ہوئے، اللہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خرچ کر لو اللہ کے لیے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم مال کو ترجیح دیتے ہو یا جس اللہ نے تمہیں مال کا مالک بنایا اسی اللہ کو ترجیح دیتے ہو۔ اور اس سے بندہ اپنی ذات کو دیکھے، میرا بیٹا ہوتا ہے، میں بازار سے اس کے لیے کوئی چیز لا کر اس کو دے دیتا ہوں، اور دینے کے بعد پھر میں کہتا ہوں بیٹا تھوڑا سا مجھے دے دے، تھوڑا سا مجھے دے دے، میرا بیٹا مجھ سے اس میں سے کوئی چیز دے، میں کتنا خوش ہو جاتا ہوں۔ اللہ کا دیا ہوا مال ہمارا تو اس میں کچھ ہے بھی نہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تو جنت کے بدلے مسلمان سے اس کی جان، اس کا مال خریدا ہوا ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، ضمانت ہے اس کے پاس۔ اللہ صرف دیکھنا چاہتے ہیں بندہ کیا کرتا ہے، اس لیے ضرورت اور وقت کے حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے، اور اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ غنی ذات ہے، وہ تو مستغنی ہے، وہ تو لاپرواہ ہے، تمہارے مال کی اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ بعض یہودی اور کافر اور بدبختوں نے کہا اچھا اللہ کو ضرورت ہے ہمارے مال کی؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو اچھا قرض دے دے گا؟ اچھا اللہ اتنے غریب ہے، ہمارے مال کی ضرورت ہے اس کو؟ ہاں جی، وانتم الفقراء، اللہ فرماتے نہیں نہیں، اللہ تو مستغنی ہے، وہ تو لاپرواہ، اس کے اندر تو احتیاج ہے نہیں، تم ہی تو محتاج ہو، ضرورت تو تمہاری ہے، تم خرچ کرتے ہو تو تمہاری ضرورت ہے اجر کمانا، ثواب حاصل کر لینا، آخرت میں بڑے درجات کو حاصل کر لے، تمہاری ضرورت ہے، اللہ کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یاد رکھو تمہاری جان، تمہارا مال یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہیں، اور جب بھی تم اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے، منہ موڑو گے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان کی ضرورت پڑی، تم جان دینے سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرو گے، اور مال کی ضرورت پڑ گئی اور مال سے روگردانی کرو گے، یاد رکھو مال خرچ کر لینا، جان خرچ کر لینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اگر تم اس ذمہ داری کو نبھانے سے منہ موڑو گے یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری وجہ کسی اور قوم کو پیدا فرما دے گا، کچھ اور لوگوں کو اللہ پیدا فرما، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، کچھ اور لوگوں کو دنیا کے اللہ پاک آباد فرمائے گا جو اپنے مال اور اپنی جان کو اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے پیش کرتے رہیں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اس سے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، یہ تمہاری ضرورت ہے۔ مسلمان اپنی جان اپنے مال کو سب سے بڑھ کر مقصد کیا ہے کہ اللہ کا دین وہ اس کو بلندی حاصل ہو جائے، اس کو غلبہ حاصل ہو جائے، اس کے لیے میری ساری صلاحیت لگ جائے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ہم کس لیے اپنی جان اور مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ شادی کے موقع پہ دیکھیں کتنے پیسے لوگ خرچ کرتے رہتے ہیں، غریب و کمزور ہوگا مہندی کا رواج پورا کرے گا اور یہ دوسرے نخروں کا رواج پورا کرے گا، لیکن اسی بندے سے کہا جائے بھائی
ابھی جو دنیا والے دیکھتے وہاں پر خرچ کرتا ہے، جہاں پر دنیا والوں کو نظر نہیں آ رہا وہاں پر او جی مولوی صاحب نے کہا پڑھا لے، کتنے پیسے وہی بس 1000 2000 روپیہ کافی ہے مولوی صاحب کے لیے، حالانکہ وہی بندہ ہے لوگوں کو دکھانے کے واسطے حال میں کتنے پیسے دیتا رہتا ہے، مہندی پہ کتنے پیسے خرچ کرتا رہتا ہے، یہ دوسرے نفروں پر کتنے پیسے خرچ کرتے، گاڑیوں کی گاڑیاں، اور جی بارات پہ اتنی گاڑیاں لے کر لوگ دیکھیں نا، لوگوں کی نظروں میں، اور مولوی صاحب کے جیب میں جو آتا ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے اس پر بھی، حالانکہ تمہارے عام پیسے دنیا چیزوں میں لگ جائے، ایک عالم کے جیب میں، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں جی فیس، میں کہا فیس کوئی نہیں ہوتا، وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن یہ تمہارا ایک تعاون ہوتا ہے اپنے امام کے ساتھ، اور دنیا کے اندر جب تم مٹی کے اور دنیا کے پتھروں کا سودا کرتے تو 1% تو کم از کم دے رہتے ہو بارگین والوں کو، آپ 50 تولے سونا جب لکھ لیتے ہو تو پھر 1% مولوی صاحب کو دے دو، کافی ہو جائے گا، حالانکہ یہ کتنے بڑا ڈیل کرتے ہیں تمہارے لیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اللہ کرے ہمارے علماء ہمارے پیسوں کے محتاج نہ بنے۔ آج کی دنیا کا معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ مولوی ہمارا محتاج بن کر ہمارا پابند بنے، یہ دنیا کا ایک بہت بڑا آج کا معاشرہ، آج نے دیکھا نہیں دنیا والوں کو اسکالرشپ کتنا ملتا ہے، اور کچھ لوگوں نے علماء کے لیے، ائمہ کے لیے اسکالرشپ چلانا چاہا تو 10,000 روپے اسکالرشپ چلایا، حالانکہ 10,000 سے بنتا کیا ہے؟ یہ ہمارے علماء کی وقت ہے معاشرے کے اندر۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللہ، یقیناً جو لوگ کفر کا شیوا اپنا چکے، وصدوا عن سبيل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روک چکے، ثم ماتوا وهم کفار، پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن يغفر اللہ لهم، اللہ جل شانہ ہرگز ان کو نہیں بخشیں گے، فلا تہنوا وتدعوا الى السلم، پس ہمتی کا مظاہرہ نہ کرو، ہمت مت ہارو، سست نہ پڑو، اور صلح کی طرف دعوت مت دو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے، وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور تمہارے نیک اعمال کا اجر کم نہیں کرے گا، إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یقیناً دنیاوی زندگی کھیل کود اور تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو گے، یؤتکم اجورکم، تو تمہیں تمہارا اجر دے گا، ولا یسألکم اموالکم، اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرتا، ان یسألکموہا، اگر اللہ جل شاہ تم سے تمہارا مال طلب کر لے، فیحفکم، اور پس تم سے حد درجے طلب کر لے، یعنی سارے کا سارا مال طلب کر لے، تبخلوا، تو تم بخل کا مظاہرہ کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارے اندر کی کوٹ اور کمزوری کو ظاہر کر کے نکال دے گا، ہَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ، ہاں تم سن لو، تمہیں دعوت دی جاتی ہے، لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم خرچ کر لو اللہ کے راستے میں، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، پس تم میں سے بعض وہ ہے جو بخل کرتے ہیں، وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، کیونکہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنی ذات سے بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اور اللہ جل شانہ مستغنی ہے، مالدار، اللہ جل شانہ کو کوئی ضرورت نہیں، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم فقیر اور محتاج ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے اللہ جل شانہ تمہیں بدل دے گا ایک اور قوم کے ساتھ، یعنی تمہیں ختم کروا کے کچھ اور لوگوں کو وجود عطا فرمائے گا، ثم لا يكونوا امثالكم، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، صدق اللہ۔